الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنا کر ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر دیا۔ ہم نے اللہ کو ایک مان کر ہم ایمان لے آئے تھے عالم ارواح میں، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے معبود حقیقی ہے، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہے۔ ہم اپنے سر سے لے کر اپنے پیر تک محتاج ہے، اور آپ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اے اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ ہماری اصل حقیقت محتاجگی ہے، اور آپ کی حقیقت بے نیازی ہے۔ ہم مانگنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، اور آپ قادر مطلق ہیں، مکمل قدرت آپ کی ہے۔ دنیا میں جو بھی ہوگا وہ آپ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا اور یہ دنیا والے آپ کے لفظ کن کے محتاج ہیں، کہ آپ جب کہتے ہیں کن ہو جا،
فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم آپ کے کن کے محتاج ہیں، لیکن اے اللہ آپ کن کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ کسی کام کے کرنے کے لیے آپ کو اس کا حکم دینا بھی نہیں پڑتا، آپ ایسے مالک ہیں، ہمارا ایسا ایمان ہے۔ اس لیے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، کہ کسی کام کو کرنے کے لیے یہ بولنا پڑے اللہ کو کہ ہو جا، اس کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے۔ ایسا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو اتنے عظیم رب کے ہم غلام ہیں، اتنے عظیم رب کے ہم بندے ہیں، اتنے عظیم بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس رب کے ہم ماننے والے ہیں۔ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو ہم جس رب کے ماننے والے ہیں، اس رب کا کلام تمام بادشاہوں کا کلام سے بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اتنا عظیم رب ہم کو ملا ہے، پھر اس کا احسان، اس کی مہربانی کہ اس نے 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا کم و بیش، لیکن اس نے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کو اس کائنات میں بھیجنا اللہ کا ارادہ تھا، تو اللہ نے کائنات کو بنایا۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو بھیجا۔ وہ نبی اتنے عظیم نبی کہ ایک درود پڑھ لو اس نبی پر 10 رحمتیں برستی ہیں۔ اس نبی کی سنت پر عمل کر لو۔ کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، نبی کے طریقے سے کھا لو، وہ کھانا بھی عبادت ہے۔ بیت الخلا جانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن نبی کے طریقے سے جاؤ۔ چپل کون سا پہلے پہنے، بیت الخلا میں کون سا پیر اندر پہلے رکھیں، یہ ساری چیزیں کرو تو انسان کی ضرورت بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی۔ تو یہ کتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ ہم کو الگ سے کوئی محنت کرنا نہیں پڑ رہا۔ اپنی روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنا ہے، صرف اس میں نبی کے طریقے سے کر لو تو پھر وہ ہماری ضرورت عبادت میں تبدیل ہو جائے، ضرورت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ بیت الخلا جانا ضرورت ہے، لیکن جاؤ تو پہلے لیفٹ پیر اندر رکھو، بایاں پیر رکھو، جانے سے پہلے دعا پڑھ کر رکھو، اور جب باہر نکلو تو پہلے دایاں رائٹ پیر باہر نکالو، یہ ضرورت ہے۔ لیکن اس طریقے سے چلے گیا تو اس کا وہ جانا بھی عبادت۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، غفرانک الحمدللہ الذی، کہ بیت الخلا سے آنے کے بعد مغفرت طلب کرتا ہے انسان۔ کس بات کی مغفرت؟ کون سا گناہ کر لیا اس نے؟ مغفرت کی دعا اس لیے سکھائی گئی کہ جتنی دیر تم اندر تھے تم اللہ کا ذکر تو نہیں کر سکے، لہذا تمہیں مغفرت کی دعا سکھائی گئی کہ اللہ میرا یہ وقت بھی آپ کی عبادت سے ضائع نہ ہو۔ کھانا کھانا ضرورت ہے، نبی کے طریقے سے کھاؤ تو وہ کھانا عبادت بن گیا۔ سونا انسان کی ضرورت ہے، پڑھنے سے پہلے کلمے پڑھ کر سو جاؤ، دائیں جانب سو جاؤ، یہ نبی کی سنت ہے، تو انسان کا سونا بھی عبادت۔ مذہب اسلام میں قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ اس مذہب میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ کوئی بوجھ ہے۔ الدین سہل، اللہ کے نبی نے فرمایا دین بہت آسان ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مشقت تقاضوں میں گھیر کر ہم نے مذہب اسلام کو اپنے لیے مشکل سمجھ لیا۔ کون سا ایسا مذہب اسلام کی تعلیم ہے جو انسان کو مشکل نظر آئے؟ اپنی ضرورتوں میں دین کے تقاضین پر عمل کر لو، اتنا کہا گیا ہے۔ ہم نے دین کو الگ کر دیا، معاملات کو الگ کر دیا۔ کسی کو قرض دے رہے ہو
کسی سے قرض لے رہے ہو تو لینے والا امین بن کر لے کے وقت پر میں ادا کر دوں گا، یہ معاملہ ہے۔ اور جب وہ زبان دے رہا ہے اس زبان پر عمل کر لے اور وقت پر ادا کر دے تو اب یہ معاملہ بھی عبادت بن گیا۔ اس میں کون سا مذہب اسلام نے بوجھ ڈال دیا انسانیت پر؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ تم دنیا میں صرف امتحان کے لیے جا رہے ہو، لوٹ کر آنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، کامیابی اور ناکام کا فیصلہ ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں عقل تو دی گئی، تم اپنے عقل پر بھروسہ مت کرنا، آئے گا میری طرف سے ایک رہنما، آئے گا میری طرف سے ایک رہبر جو نبی کی شکل میں آئے گا، جو رسول کی شکل میں آئے گا، اس کو فالو کرنا ایسے ہے جیسے مجھ کو تم نے فالو کیا، اس کی بات ماننا ایسے ہے جیسے میری بات تم نے مان لی، اس کے طریقے پر چلنا ایسا ہے جیسے میری مرضی کے مطابق تم نے گزار دی۔ تو نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور آخر میں وہ نبی آئے کہ جس نبی کے آنے کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب قیامت تک نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اب قیامت تک نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اب قیامت تک کسی اور خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب دین مکمل ہوا، جب شریعت مکمل ہوئی تو پھر امت مسلمہ کو کیا مجبوری پیش آ گئی کہ آج ہماری زندگیوں سے دین الگ ہو گیا، ہماری زندگی دین سے الگ ہو گئی۔ کون مجبور کرتا ہے آپ کو دین پر عمل کرنے سے؟ کس نے مجبور کیا؟ کس نے آپ کو دین چھوڑنے پر مجبور کیا؟ ماں باپ کا جب بات کرو تو مسکرا کر بات کرو، یہ عبادت ہے۔ والدین اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو، ان کے نفسیات کو سمجھو، ان کے مطابق کام کرو، یہ کرنا حق بھی ہے اور یہ حق عبادت بھی ہے۔ کون سا شریعت نے عبادت کو الگ رکھا؟ نبی کے طریقے پر کیا جانے والا ہر کام، نبی کے طریقے پر کیے جانے والی ہماری ہر ضرورت نبی کے طریقے پر ہو تو پھر وہ عبادت ہے، وہ سنت رسول ہے۔ ہم نے دین کو الگ کر دیا، معاملات کو الگ کر دیا، ہم نے دین کو الگ کر دیا، ہماری گھریلو زندگی کو ہم نے الگ کر دیا کہ بچوں کو دیندار بناؤ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدرسے بھیجو، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بس 24 گھنٹے قرآن دے کر بٹھا دو، بچوں کو دیندار بناؤ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھاؤ تو نبی کے طریقے سے سکھاؤ، یہ دین ہے۔ نماز تو ویسے پڑھنی ہے، بتاؤ کہ پڑھنے کا طریقہ کیا، یہ دین ہے۔ ماں باپ سے بات تو کرنی ہے، طریقہ بتاؤ کہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا، یہ دین ہے۔ اولاد کی تربیت کرنی ہے، اولاد کے نفسیات کو سمجھنا ہے، ان کے تقاضوں کو پر عمل کرنا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ کیسے کیا جائے؟ نبی کی زندگی موجود ہے، نبی کے حکم کے مطابق کر لو، اولاد باغی نہیں ہوگی۔ آج 95%، 95% بڑے بڑے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں تو اپنے والدین کی وجہ سے، اس لیے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ آخری، ہمارا حکم آخری، ہماری مرضی آخری، چاہے غلط بھی ہو، ہم نے کہہ دیا بس کہہ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچوں سے بھی پوچھنے کی تربیت امت کو دی اور تعلیم دی۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ہماری مرضی چلے گی، ہر ایک کے ایک حدود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اولاد والدین کی باغی بنے، نہیں، لیکن اولاد کو مجبور اگر کر رہے ہیں تو اپنے والدین کر رہے ہیں۔ یہ فکر نہیں ہے کہ دیندار بنے، یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں قرآن پر عمل ہے کہ نہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ کئی ایسے والدین ہیں کہ بچے ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں سیلری تو اچھی ہے پر وہاں نماز کی اجازت نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں پر بچوں کو لے جا کر چھوڑ دیا گیا، جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑا جاتا، کوئی والدین کو لینا دینا نہیں۔
دروازے پر چھوڑ دیے، دروازے سے واپس لے لیے، پورے 8 گھنٹے وہ اسکول میں ہوتا ہے اور مذہب اسلام کے خلاف تعلیمات اس کو دے کر اس کے ذہن کو واش کیا جاتا ہے۔ والدین کو دور دور تک اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انگریزی بولتا ہے تو بڑا شوق، بڑے خوشی سے پورے خاندان میں بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیکھو کیسا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر دین کی کتنی کمی آ گئی؟ کیا آپ کے بچوں کو پتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی؟ کیا آپ نے بتایا اپنے بچوں کو کہ نبی کے ماں کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے؟ بتایا آپ نے؟ نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھو، نہیں معلوم، کسی اور ایکٹر کے بارے میں پوچھو، پوری ہسٹری بیان کر دے گا۔ اس لیے تو نہیں بھیجا تھا اللہ نے، امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اور جب امتحان میں ہوتا ہے انسان تو وہاں غفلت نہیں کرتا، امتحان گاہ میں انسان غافل نہیں رہتا۔ 3 گھنٹے کا اگر اس دنیا کا امتحان پیپر کا ہو، 3 گھنٹے مسلسل لگا رہتا ہے کہ کوئی سوال نہ چھوٹے، کوئی لائن نہ چھوٹے، کوئی جملہ نہ چھوٹے، اور مکمل طریقے سے لکھوں تاکہ مکمل 100 نمبر ملے۔ اور آخرت کا امتحان جو اتنا شدید ہے، وہاں انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس امتحان سے ایسے غافل جیسے مرنا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اگر مر بھی جائیں تو ایسے غافل ہے کہ جنت یقینی ہے۔ جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی، موت تک کبھی وہ غافل نہیں تھے۔ موت کے وقت آنسو جاری ہے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی ہوتے، اور عمر کون ہے؟ ٹاپ 10 صحابہ، 10 مبشرہ میں ہیں۔ موت کے وقت آنسو جاری ہے۔ صحابی آ کر پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ عمر گھبرا گئے موت سے؟ کہنے لگے موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا مجھے اس کا ڈر۔ جن کی جنتیں دنیا میں کنفرم ہو گئی وہ موت سے غافل نہیں تھے، وہ آخرت سے غافل نہیں تھے، اور جن کے آخرت کا کوئی پتہ نہیں وہ ایسے غافل ہے جیسے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ یہ آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ آج بچوں کے دینداری کی فکر والدین کو معذرت کے ساتھ ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اگر بچے کو بچپن میں عربی سکھا دیے، قرآن پڑھنا سکھا دیا، بس سمجھو کہ ہاں ہمارے بچوں کو اتنا آتا کافی ہے، نہیں۔ اس کی موت تک اس کی دین کی فکر کرنا ہے، اس کی موت تک دیکھنا ہے کہ کہیں یہ غیروں کے حوالے تو نہ ہو جائے، گمراہ لوگوں کے بات سن کر کہیں یہ مذہب اسلام کو تو نہ چھوڑ بیٹھے۔ ہم نے محض دین کو الگ سمجھا اور ہم نے زندگی کو الگ سمجھا، جبکہ زندگی نبی کے طریقے پر گزرنا حقیقت میں دین ہے، اور وہ زندگی جو عبادت رسول بن جائے گی۔ اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا کون سا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی ہماری رہنمائی نہیں کرتے؟ زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن نے بیان نہیں کیا؟ زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کیا؟ یہاں تک کہ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ پیدا کیا گیا ہو، اور ہم ایسے غافل ہیں۔ نبی کے ماننے والوں کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے، فیوچر کا پلان، موت تک کا پلان تیار ہے، موت کے بعد اصل زندگی کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی جس سے لینا دینا نہیں ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اگر اس وقت کوئی انسان مر جائے تو کیا اللہ کے نبی کو چہرہ دکھانے کے قابل ہے؟ ہم نے مذہب اسلام کی حقیقت کو چھپا کر مذہب اسلام کی صورت ایسے لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ لوگ مذہب اسلام کی صورت کو حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ بچوں کو دیندار بنانا یہ مذہب اسلام کی تعلیم، یہ حقیقت ہے، اور ہم نے بچوں کو جمعہ کی ایک نماز پڑھا کر لوگوں کو دیندار کہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اسلام کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر بالغ ہونے سے موت تک پڑھنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ہم نے جمعہ اور عید کی نماز کا مجموعہ اکٹھا کر کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ نماز 5 ٹائم بھی نہ پڑھو، جمعہ کو پڑھو، عید کو پڑھو تو کافی ہے۔ لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ جمعہ اور عید کی نماز پڑھ لو تو مسلمان ہے۔ یہ تصور ہم نے پیش کیا، حقیقت کو ہم نے چھپا دیا۔ قرآن کی تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن سیکھنا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ مدرسے میں پڑھنے والے قرآن پڑھ لیے بس کافی ہے، بس یہی قرآن کے جاننے والے۔ اسلام کی حقیقت ہے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھے۔ ہم نے صورت ایسی پیش کی کہ علماء حفاظ علم اگر قرآن پڑھ لیے تو کافی ہے۔
ہم نے تصور یہ پیش کیا دنیا کے سامنے، کوئی غیر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو سب مسلمانوں کے ایمان میں حرارت، سب مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑتی ہے اور دوڑنا بھی چاہیے، لیکن ہم خود نبی کی بات کا 24 گھنٹے انکار کر دیں، یہ گستاخی نہیں ہے؟ نہ زندگی میں دین ہے، نہ اللہ کے نبی کے فرمان سے کوئی لینا دینا ہے۔ نبی بچوں کی شادی سنت طریقے سے کرنا، یہ نبی کی سنت ہے اور حقیقت اسلام ہے۔ ہم نے بارات بھی نکالی، باجے بھی نکالے، جنازہ شریعت کا نکالا بارات کے نام پر، جہیز، لین دین، ہر چیز ہم نے لی اور بتا دیا کہ مذہب اسلام میں شادی کا طریقہ یہ ہے، یہ حقیقت ہے، یا وہ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا وہ حقیقت ہے؟ حقیقت کو چھپایا اور مذہب اسلام کی صورت ہم نے ایسے پیش کر دی کہ یہی اب حقیقت ہے۔ آج امت کے بچیاں غیروں کے حوالے کیوں ہو رہی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ نکاح سنت کے طریقے سے ہو، یہ حقیقت ہے، اور ہم نے جہیز کی لعنت میں ایسے مبتلا کر دیا ہے امت کو کہ امت کے نوجوان بچیاں غیروں کے حوالے ہو گئی۔ کبھی کل رات میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے مولانا کے پاس ایک خط آیا، اس میں ایک لڑکی لکھتی ہے کہ میں اپنے باپ کی بڑی بیٹی ہوں، ہم 3 بہنیں ہیں اور تینوں جوان ہیں اور شادی کی عمر کی ہیں، اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہمارے والد ہمارا نکاح نہیں کر سک رہے۔ میں ہر دن اپنے باپ کو ایسے تڑپتا ہوا دیکھتی ہوں بستر پر جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ وہ اس غم میں تڑپ رہے ہیں کہ آج بچیاں جوان ہو گئی اور میں بچیوں کی شادی نہیں کر سکتا جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ تو وہ بچی سوال میں لکھتی ہے کہ مفتی صاحب کیا ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز ہے؟ سوال کہ کیا ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز ہے؟ کس نے ان کو مجبور کیا؟ غربت نے یا دین یا دکھاوے داری دینداری نے، غربت نے یا جہالت نے ان کو مجبور کیا؟ اگر غربت کا مسئلہ ہوتا، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں 63 ایئرس عمر آپ کی تھی، 3 دن بھی اللہ کے نبی نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ نے 3 دن پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، پیٹ پر پتھر اللہ کے نبی نے باندھی۔ آج امت کی بیٹیاں، اس نبی کی بیٹیاں آج غیروں کے بستروں کی زینت بن رہی ہے، ان کے حوالے ہو رہی ہے، مذہب بدل رہی ہے، مجبوری ہے ان کے سامنے کہ امت کا نوجوان رشتہ لے کر آتا ہے تو جہیز کی بات کرتا ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ جہیز لینا یہ حقیقت تھی یا سنت کے طریقے سے نکاح کرنا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت کو چھپایا اور مذہب اسلام کا تصور ایسے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے اور بتا دیا کہ بھائی جیسے دوسرے مذہبوں میں بھی جہیز کی بات کی جاتی ہے، مذہب اسلام میں بھی ہے۔ کس نے مذہب اسلام کو بدنام کیا؟ کس نے ان کو مجبور کیا؟ وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا ہمارے لیے خودکشی جائز ہے؟ آئے دن کے مسئلے، آج مسلمان کے بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہے، زبان سے بولنے پر آسان ہے، سوشل میڈیا پر گردش کرنے میں آسان ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کر رویا ان کے لیے، کبھی کوششیں کی ان کے لیے، کبھی کچھ مدد کرنے کی بات کی ان کے لیے۔ جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو ہر آنے والا رشتہ کہتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، ان کو جہیز بھی چاہیے اور وہ دیندار بھی ہے، ان کو بچے والوں سے گاڑی چاہیے، ان کو جہیز کی لعنت چاہیے، حرام پیسے ان کو چاہیے، مگر وہ دیندار ہے۔ اس لیے کہ دینداری کی ڈیفینیشن ہم طے کریں گے نا، اللہ کے نبی کے حساب سے تھوڑی چلنا ہے۔ یاد رکھیے، دکھاوے میں اور حقیقت میں دیندار بننے میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے دکھاوے داری اور دینداری میں۔ ہم نے دیندار دکھنے کو دیندار بننا سمجھ لیا ہے، دین نہیں آیا ابھی اندر، ابھی بھی مکمل دین اسلام پر عمل نہیں ہے امت کا۔ مذہب اسلام کی حقیقت کو چھپا دیا اور اسلام کی صورت ایسے پیش کر دی کہ بس تم جمعہ کی ایک نماز پڑھ لو، عید کی ایک نماز پڑھ لو، بس تم دیندار ہو۔ باپ بھی تم سے ناراض، ماں بھی تم سے ناراض، اور والدین سے کہتا ہوں کہ اولاد کے حقوق کو تم نے پامال کر دیا، وقت پر نکاح نہیں کیا، اور اگر نکاح کیا تو صحیح انتخاب نہیں کیا، سب کچھ اپنے ضد کو شامل کر کر بچوں کی زندگی کو بھی ماں باپ نے برباد کر دیا اور عجیب کر دیا ان کی زندگی کو۔ کون ذمہ دار ہے؟ کئی ایسے مسئلے آتے ہیں، بٹھا کر سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے،
بٹھا کر یہ بات بتائی جاتی ہے میرے نبی کا فرمان ہے، ہوگا نبی کا فرمان، ہماری مرضی تو یہی ہے۔ یہ آج کے والدین، اور میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ہوائی باتیں نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہوگی نبی کی مرضی، ہماری مرضی تو یہی ہے۔ یہ امت کا حال ہے، یہ امت مسلمہ ہے جن کو اتنی محبت ہے اپنے نبی سے کہ نبی کی مرضی اپنی جگہ، اپنی مرضی۔ اور اللہ کے نبی نے نکاح جہاں کرنے کی بات کی، 4 چیزوں کو دیکھنے کی بات کی۔ نمبر 1 خوبصورتی، مالداری، خاندان اور دینداری۔ اور اللہ کے نبی نے ان 4 میں سے فرمایا میں ان 4 میں سے ترجیح دوں گا تو دیندار کو ترجیح دوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو ترجیح دو۔ اس لیے کمال آج ہے کل ختم ہو سکتا ہے، خوبصورتی عمر کے ساتھ ڈھل سکتی ہے، خاندان قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ عورت دیندار ہوگی تو آنے والی نسلوں میں آپ کے اللہ کا ولی، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین پیدا ہوگا۔ اور ان میں سے لوگوں کو چاہیے تو صرف مالداری، دینداری دیکھیں گے۔ وہ بھلے ہی جمعے کی نماز پڑھتا ہو، وہ دیندار ہے۔ وہ بھلے ہی سال میں ایک بار اپنی موت کا جشن برتھ ڈے کے نام پر مناتا ہو، دیندار ہے۔ پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس جائیداد کتنی ہے، یہ ہوگا تو ہم رشتہ کر دیں گے، بھلے ہی آنے والی نسل مرتد بھی کیوں نہ ہو جائے، مذہب اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ آج کا حال ہے، یہ آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ ہر آنے والا رشتہ دیندار پہلے نام دیتا ہے، بعد میں جہیز بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ دیندار ہے؟ ہر آنے والا رشتہ دیندار کہتا ہے، اور شادیوں میں دیکھو ویڈیوگرافی، باجے، بارات، سب یہ دیندار ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو میرے بھائی؟ یہ تو منافقوں کی علامت تھی کہ جو زبان سے کچھ اور بولے، عمل کچھ اور کرے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ کو نہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ مذہب اسلام پر مکمل عمل کرنا یہ دینداری ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ دیندار کون ہے تو دیکھو جماعت صحابہ کو۔ آپ کو دیکھنا ہے جن کی زندگیوں میں دین تھا، ان کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر کر فرشتوں کو نازل کرتے تھے۔ جن کی زندگیوں میں دین تھا وہ مسجد میں چل رہے ہیں، وہ زمین پہ، مکے کی زمین پر چل رہے ہیں۔ معراج میں میرے نبی بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز سن کر آ کر پوچھتے ہیں، بلال وہ کون سا آخری تمہارا عمل ہے کہ تم مکے کی زمین پر چل رہے ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سن کر آیا ہوں؟ ان کی زندگیوں میں دین تھا، جن کی زندگیوں میں دین تھا، وہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نبی ان کو کہہ رہے ہیں فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی۔ جن کی زندگیوں میں دین تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو فرشتوں کے رات بھر فرشتے ان کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے مسلسل اترتے۔ یہ تھی جماعت صحابہ۔ ہم نے ان کی زندگیوں کو بھلایا اور ہم نے اپنی مرضی کا نام دین اسلام رکھ دیا، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کرنے کا نام ہم نے دین اسلام کا ہم نے دین نام رکھ دیا۔ یاد رکھنا عمر بھی ڈھلے گی، موت بھی آئے گی، اور جب قیامت کے دن اللہ کا ترازو قائم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں رکھی جائے گی ضد، اور اللہ پوچھے گا کہ ہاں بتاؤ میرے محبوب کا فرمان تم نے ٹھکرایا اور اپنی ضد آج کر بتاؤ، اپنی ضد پر عمل میں دیکھوں گا۔ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات پڑی ہوگی زمین پر، اللہ اس وقت ایک سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ پوری زمین کو جھنجھوڑ کر پوچھے گا کہاں گئے دنیا میں اپنے آپ کو خدا کہنے والے؟ کہاں گئے دنیا میں اپنے آپ کو انا میں کہنے والے؟ آؤ اٹھ کر۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ انسان کے مرتے ہی فوری جنت اور جہنم کے فیصلے کر دے، لیکن اللہ نے میدان محشر قیامت کا دن اس لیے قائم کیا کہ جن کے حقوق پامال کیے گئے، آج آؤ میں دلاؤں گا بدلہ، آج کھڑو میرے سامنے۔ اس لیے کہ ہر پاورفل آدمی چھوٹوں کو دباتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، آج کر کے بتا میرے سامنے۔ والدین
زندگی پر اولاد کو تانا دیتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، اپنی مرضی کو اولاد پر مسلط کرتے ہیں. اللہ کہے گا آج دلاؤں گا انصاف، کھڑے ہو جاؤ. لوگوں کے حقوق تم نے دبائے، آج دلاؤں گا تم کو بدلہ، کھڑے ہو جاؤ. تم نے دنیا میں لوگوں کی زمین کو ہڑپیا، جنت میں تمہاری زمین کم کر دی جائے گی. اللہ کہے گا قیامت کے دن. نبی کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جس نے دنیا میں کسی کی ایک بارش بھی زمین ہڑپ لی، جنت میں اس کی زمین کم کر دی جائے گی. اور ہم نے صرف نماز روزہ بھلے ہی 8 دن میں 1 مرتبہ پڑھ لو، ہم نے اس کو عبادت سمجھا، پر زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ جو نبی کے سنت کے مطابق گزارنا ہے، ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا. معاملات کرو تو ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا. لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، یہ بھی دین ہے، ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا. کیونکہ ہم نے دین کو سمجھا تو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم نے نہیں سمجھا. یاد رکھیے، موت تو ہر ایک کو آنا ہے. جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آج جو ضد، آج جو ہر دھرمی، آج جو جہالت امت مسلمہ کر رہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. لوگوں کے دلوں کو تکلیف دے کر کعبے کے چکر کاٹنے سے بھی تکلیف معاف نہیں ہوتی. لوگوں کے حقوق دبا کر حج پر حج کرنے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال سے نہیں بچو گے. اور اگر والدین دیندار ہو، اولاد بے دین ہو، یہ نمازیں کل اللہ کی بارگاہ میں سوال سے نہیں بچائے گی. اس لیے ہر شخص، ہر ماں باپ، ہر نوجوان، سب اپنی ذمہ داری کیا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح ہونی چاہیے، تو مکمل جماعت جب اصلاح کرے گی تب معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہر شخص یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، میں اپنے آپ کو بدلوں، تب جا کر معاشرے میں تبدیلی آئے گی. کیونکہ ہمارے پاس عمل نہیں کرنے کا ایک بہانہ اچھا ہے کہ بھائی اتنے لوگ کر رہے ہیں، میرے نہیں کرنے سے کیا ہوتا، اتنے لوگ تو کر رہے، میرے نہیں کرنے سے کیا ہوتا. بھائی آپ ہی سوچ کر رکیں تو اگلے والا بھی یہ سوچ کر رکے گا. معاشرے کی اصلاح ایک جماعت کی اصلاح سے نہیں ہوتی، ہر فرد اپنی اصلاح کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. آپ برائی کی جماعت میں شریک نہ ہو تو آپ کو دیکھ کر کوئی اور رکے گا، کوئی اور رکے گا. ایسے ہی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ نہیں کہ سب کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ نے آج تک بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی حتی یغیروا ما بانفسہم، جسے خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ ہو. اس لیے کبھی بھی یہ غلط فہمی میں مت رہنا کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں میں کیا کروں. اتنے لوگ آپ کی خبر میں نہیں آنے والے، اتنے لوگ اللہ کے سامنے آپ کا جواب نہیں دینے والے. آپ کی خبر میں خوشبو مہکے گی تو آپ کے نیک اعمال سے مہکے گی. جنت کی کھڑکی کھلے گی آپ کے لیے تو آپ کے نیک اعمال کا سبب کھلے گی. اس لیے کبھی بھی یہ غلط فہمی کا شکار مت ہونا اتنے کر رہے میرے کرنے سے کیا ہوگا. لکھنے والے تو لکھ رہے ہیں، دیکھنے والا تو دیکھ رہا. اور جب سوال انڈیویجول ہوگا، ہر ایک سے تنہائی میں ہوگا، تو پھر جواب نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے. اس لیے معاشرے کی اصلاح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری جماعت سدھر جائے. ہر شخص اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرے تو پھر یہ معاشرہ سدھرے گا. اور ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اصلاح کا مطلب ہی ہم دوسروں کی اصلاح سمجھتے ہیں، اپنی نہیں سمجھتے. حالانکہ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے کہ بات کرنے کے حدود کیا ہے، ڈیل کرنے کے آپس میں طور طریقے کیا ہیں. اور 5 وقت کی نماز فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں. جب تک اللہ کے احکام پر مکمل عمل نہیں کرو گے، دکھاوے دار تو بن سکتے ہو، دیندار نہیں بن سکتے. اور اللہ کے جنت کا وعدہ دینداروں کے لیے کیا ہے، دکھاوے داروں کے لیے نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنی میں دیندار بنائے، مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری نسلوں میں کسی کو مرتد نہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.